اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، نہایت ہی اہم موضوع جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے، اولاد کی تربیت کے 3 مراحل نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اولاد کا نطفہ ٹھہرنے سے پہلے اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ نطفہ ٹھہرنے کے بعد جنین کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اس دنیا میں پیدائش کے بعد بچے کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق یہ نہایت ضروری ہے۔ بیان ہوا کہ انسان کو نطفہ ٹھہرنے سے پہلے شدید مراقبہ کرنا ہے، دونوں زوجین کو مراقبہ کرنا ہے، 40 دن تک مراقبہ کرنا ہے، چلہ کرنا ہے، تاکہ باقاعدہ ان 40 دنوں میں وہ لقمہ حلال کو استعمال کریں، ان 40 دنوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت نہ کریں۔ عزیزان محترم، آج 2 اہم موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور دونوں کا تعلق اس نطفے کے انعقاد سے پہلے ہے۔ در واقع جو ہم نے کل بھی بیان کیا، آج ابھی بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نطفہ ٹھہرنے سے پہلے مراقبہ بہت ضروری ہے، اور لقمہ حرام کی تاثیر بہت شدید ہے۔ عزیزان محترم، انسان کے تصورات اس شدت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ روایات کی طرف رجوع کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں لقمہ حرام کا ایک واقعہ بیان کیا مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، کہ وہ محمد باقر مجلسی کو بچپن میں مسجد لے جاتے ہیں۔ مسجد میں محمد باقر ایک سوئی سے ایک مشق کے اندر سوراخ کرتے ہیں، اور مشق کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر آ کر زوجہ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تو اپنی طرف سے مکمل کوشش کی تھی اس بچے کی تربیت میں، تمام مراحل میں، یہ کیا ماجرا ہوا آج مشق والا؟ آپ بتائیں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی تاثیر اس انداز میں اس بچے پر ظاہر ہوئی؟ تو والدہ نے کہا، جی ہاں، میں ہمسائی کے گھر گئی تھی اور مجھے درخت پر لگے ہوئے انار بہت پسند آئے، شرم آئی کہ میں اس سے اناروں کا تقاضا کروں، لہٰذا میں نے ایک سوئی سے اس انار کے اندر سوراخ کیا، اور وہ جو سوئی کے نوک پر لگا ہوا ایک ذائقہ ہے، ایک طعم ہے اس انار کے پانی کا، اس کو میں نے چکھا، جس کی تاثیر آج آپ اس انداز میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ در واقع وہ ایک معمولی سا ذائقہ حرام انسان کی زندگی پر اس قدر تاثیر ڈالتا ہے کہ آپ مشاہدہ کریں کہ عین اسی طرح سے جیسے ماں نے انار کے اندر سوئی کو ڈالا اور اس کے ذائقے کو چکھا، عین اسی عمل کا تکرار بچے نے ولادت کے بعد انجام دیا، اور اس سوئی کو مشق کے اندر ڈالا اور مشق کے اس پانی کو اس انداز میں زمین پر بہایا۔ لہذا عزیزان محترم، اسی وجہ سے علماء اخلاق روایات کی روشنی میں تاکید کرتے ہیں کہ انسان حمل ٹھہرنے سے پہلے باقاعدہ مراقبہ کرے، اور لقمہ حرام کو اپنی زندگی سے دور کر دے، چونکہ یہ لقمہ حرام نطفہ ٹھہرنے سے پہلے والد کے لیے اور والدہ کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے اس اولاد کے ناصالح ہونے میں۔ اور نطفہ ٹھہرنے کے بعد اگر لقمہ حرام ماں کو کھلایا جائے تو اس ماں کے بطن میں پرورش پانے والی اولاد ناصالح اولاد ہوتی ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد اگر یہ لقمہ حرام اس اولاد کو کھلایا جائے
تو یہ اولاد فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا لقمہ حرام کی تاثیر سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، جسے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 63 اور صفحہ نمبر 314 پر اس روایت کو تحریر کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکل لقمۃ حرام لم يقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو کوئی بھی لقمہ حرام کو استعمال کرتا ہے، اکل اسے کھاتا ہے، لم تقبل له صلاۃ اس کی نماز قبول نہیں ہو گئی، 40 لیلہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ 40 صباحا، اور 40 دن تک وہ اللہ کی بارگاہ میں جو مناجات کرے گا، جو دعائیں کرے گا، وہ دعائیں، وہ مناجات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ وَكُلُّ لَحْمٍ يُنبِتُهُ الْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور ہر وہ گوشت کا ٹکڑا جو لقمہ حرام سے نشونما پاتا ہے، وہ نار کا اور آتش جہنم کا مستحق ہے، اور اولا ہے کہ اسے آتش جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وَإِنَّ اللُّقْمَةَ وَاحِدَةَ تُنبِتُ اللَّحْمَ، بے شک ایک واحد لقمہ بھی گوشت کے نشونما کا باعث بنتا ہے۔ پس انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایک لقمہ میں نے اٹھا لیا ہے، کوئی اس کی خاص تاثیر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، نہیں، اس ایک لقمے کی تاثیر بھی انسان کے وجود پر اثر انداز ہوگی، انسان کے وجود میں گوشت کے ایجاد کا باعث بنے گی، اور انسان کے لیے جہنم اس کا مقدر قرار پائے گا۔ لہٰذا اگر انسان اس آتش جہنم سے فرار کرنا چاہتا ہے تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ اس لقمہ حرام سے بننے والا گوشت پگھل جائے اور زائل ہو جائے، وگرنہ جب تک وہ لقمہ حرام کا گوشت انسان کے وجود میں رہے گا، فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، وہ آتش جہنم کا مستحق ہے اور آتش جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ توجہ فرمائیں عزیزان محترم، لقمہ حرام کی کس قدر شدید تاثیر بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے روایت میں ارشاد ہوتا ہے، مرحوم شیخ حر عاملی ہے، کتاب وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 91 پر اس روایت کو تحریر کرتے ہیں، ان الرجل اذا اصاب مالا من الحرام، کہ بے شک اگر کسی انسان تک مال حرام پہنچ جاتا ہے، لم يقبل منه حج ولا عمرۃ ولا صلۃ الرحم، کہ جس شخص تک مال حرام پہنچتا ہے تو اس شخص کا، یعنی مال حرام کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اس شخص کا نہ تو اللہ کی بارگاہ میں حج قبول ہے، نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمرہ قبول ہے، اور اگر یہ صلہ ارحام کے لیے بھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی صلہ رحمی بھی قبول نہیں ہے۔ حتی انہ یفسد فیہ الفرج، یہاں تک کہ یہ لقمہ حرام اس کے نطفے کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب یہ فاسد نطفہ اگر عورت کے رحم میں ڈالے گا، اپنی بیوی کے رحم میں ڈالے گا، تو اس فاسد نطفے سے جنین جو تیار ہوگا، وہ جنین بھی فاسد اخلاق کا مالک ہوگا، اور وہ جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ جنین ناصالح ہوگا، اولاد ناصالح ہوگی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کس قدر واقعات ہیں ہمارے معاشرے میں، کس قدر واقعات ہیں، لوگ کیسے اپنے والدین کو اذیت دیتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں والدین کے، جبکہ انہی والدین نے کتنی پیار سے، کتنی شفقت سے اپنی اولاد کے لیے نہیں معلوم کہاں کہاں سے لقمہ حرام توڑ کر لاتے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں کہ شاید یہ نشونما پائے، شاید یہ ان کی جو ہے وہ دنیا و آخرت کے لیے ان کے لیے وسیلہ نجات بنے، ان کی دنیا میں سعادت کا باعث بنے، ان کا نام روشن کرے، اور خوب نام روشن کرتی ہے وہ اولاد بڑے ہونے کے بعد
کہ اولاد جو ہے وہ ماں کے لیے اور باپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ عزیزان محترم، لقمہ حرام کی اس قدر شدید تاثیر ہے کہ یہ عاشورہ کے تکرار کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مظلومین پر ظلم ہو رہے ہیں، ظالم کے وجود میں لقمہ حرام کا ہونا یقینی ہے، چونکہ ظالم در واقع لقمہ حرام کے نتیجے میں ظلم کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے، اور لقمہ حرام باعث بنتا ہے کہ انسان یزید کے لشکر تک جا کر پہنچے۔ لقمہ حرام باعث بنتا ہے کہ انسان قاتل حسین ابن علی بن جائے۔ لقمہ حرام باعث بنتا ہے کہ انسان امام معصوم کو نظر انداز کر دے اور امام معصوم کے کلام کو جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ مرحوم مجلسی رحمت اللہ علیہ بہار الانوار کی جلد نمبر 45 میں اس روایت کو اور اس تاریخی واقعے کو وہاں تحریر کرتے ہیں کہ لما ابع عمر بن سعد اصحابہ لمحاربتہ علیہ السلام، کہ جب عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو امام حسین عالی مقام سے جنگ کے لیے تیار کیا، وَأَحَاطُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، انہوں نے امام حسین کا ہر طرف سے احاطہ کر لیا، محاصرہ کر لیا، حتی جعلوہ فی مثل الحلقۃ، یہاں تک کہ انہوں نے امام حسین کو ایک دائرے کی صورت میں اپنے محاصرے میں لے لیا۔ فخرج علیہ السلام حتی اتی الناس، امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ فاستنصتهم فابوا ان ينصتوا، امام انہیں خاموش رہنے کا کہتے ہیں لیکن وہ خاموش رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حتی قال لهم، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام ان سے کہتے ہیں ویلکم، وائے ہو تم پر، ما علیکم ان تنصتوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خاموش نہیں ہو رہے الیہ، میری بات پر، فتسمعوا قولی، اور میری بات سننے پر تم لوگ تیار کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، بے شک میں تمہیں ہدایت کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تم میں سے بہت سارے لوگ مال دنیا کے لالچ میں یہاں پر آ گئے ہوں، لہٰذا میری بات تو لعقل سن لو۔ فمن اطاعنی کان من المرشدین، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات کو غور سے سنے گا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ومن عصانی کان من المہلکین، اور جو میری بات کو نہیں سنے گا وہ ہلاک شدگان میں سے، گناہ گاروں میں سے شمار ہوگا۔ وَكُلُّكُمْ آسٍ لِّامْرِئٍ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِي، اور تم لوگ میری بات کو نہ سن کر نافرمانی اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، یہ وہ شاہد مثال ہے۔ کیوں ایسا تم لوگ کر رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے مملوء ہو چکے ہیں، بھر چکے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور اس لقمہ حرام نے تمہارے دلوں پر غفلت کے پردوں کو طاری کر دیا ہے اور مہر لگا دی ہے، اور اب تم حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو کر ہل ہلے کرتے ہو، پائیکوبی کرتے ہو، آوازیں بلند کرتے ہو، اور میری آواز دوسرے لوگوں تک پہنچنے سے مانے ہوتے ہو، رکاوٹ ایجاد کرتے ہو۔ اس کی بنیادی وجہ وہ لقمہ حرام ہے۔ بس عزیزان محترم، اگر والدین اولاد کا حمل ٹھہرنے سے پہلے 40 دن تک مراقبہ نہیں کریں گے، خود کو لقمہ حرام سے دور نہیں رکھیں گے، خود کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے دور نہیں رکھیں گے، تو اس اولاد سے بہتر یہ ہے کہ وہ اولاد نہ لے کر آئیں اس دنیا میں۔ وہ اللہ کے ہاں کبھی جو ہے وہ اولاد کے لیے تقاضا ہی نہ کریں، دعا ہی نہ کریں۔ کیوں؟ چونکہ ایک ناصالح اولاد کو اس دنیا میں لانے سے بہتر ہے کہ وہ بے اولاد ہوں، وہ عقیم ہوں، وہ بانجھ ہوں۔ چونکہ یہ اولاد اگر اس دنیا میں ناصالح اولاد آ گئی تو یہ ظالم ہوگی، جبار ہوگی، قاتل حسین ابن علی ہوگی۔ یہ اس دنیا میں آ کر ظلم و جور کا
جو ہے وہ بازار گرم کرے گی، یہ اس دنیا میں آ کر خود اپنے والدین پر ظلم کرے گی۔ جو لقمہ حرام انہوں نے استعمال کیا، اس لقمہ حرام کی تاثیر ان کی اولاد میں اس انداز میں ظاہر ہوگی کہ یہ والدین کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اب عزیزان محترم، والدین نے اگر 40 دن تک مراقبہ کر لیا اور اب انہوں نے نیت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقاربت کریں، ازدواجی تعلق کو قائم کریں تاکہ خاتون حاملہ ہو جائے اور اسے حمل ٹھہر جائے، تو اس کے لیے باقاعدہ دعا ہے۔ میں 3 دعائیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، گو کہ روایات میں بہت ساری دعائیں بیان کی گئی ہیں، اور کوشش کروں گا کہ ان دعاؤں کو اسی درس کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کے لیے بیان کر دوں، تاکہ وہ افراد جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو ان دعاؤں کی قرأت کرنا چاہتے ہیں، وہ ان دعاؤں کو وہاں سے نوٹ فرما لیں۔ پہلی دعا جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد بن مسلم نے روایت کی ہے، اور یہ دعا مرحوم کلینی نے فروع کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، اور حدیث نمبر 12 کے تحت بیان کی ہے، جبکہ شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 411 ہے، اور حدیث نمبر 1641 کے تحت اس جملے کو، اس روایت کو وہاں بیان کیا ہے۔ مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ امام محمد باقر کہتے ہیں کہ اذا اردت الولد فقل عند الجماع، کہ جب تم اولاد کا ارادہ کرتے ہو تو جب اپنی خاتون سے، اپنی زوجہ سے ہم بستر ہوتے ہو، تو اس وقت اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں اس دعائیہ کلمات کو جاری کرو۔ اللہم ارزقنی ولدا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے اولاد کا، ولد کا تقاضا کرتا ہوں کہ تو میرا رزق قرار دے، ایک اولاد کو، ایک ولد کو میرا رزق قرار دے۔ وجعلہ تقیہ، اور اے میرے پروردگار اس اولاد کو تقی، باتقوا، صالح قرار دے۔ لیس فی خلقہ زیادۃ ولا نقصان، اور اس کے جسمانی خلقت میں کسی قسم کی زیادتی کو اور کسی قسم کے نقصان کو قرار نہ دے۔ یہ جو ولد تو میرے لیے قرار دینا چاہتا ہے، اس مولود کو کامل، تندرست، صحیح و سالم قرار دے۔ وجعل عاقبتہ الی خیر، اور اے میرے پروردگار اس اولاد کی عاقبت کو بخیر فرما۔ بس ایک یہ دعا۔ دوسری دعا جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، اور اس دعا کو مرحوم شیخ حر عاملی نے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 136 ہے، حدیث نمبر 4 کے تحت اس دعا کو بیان کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ عمل مقاربتی انجام دو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، الذی لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اللہم ان قضیت منی فی ہذہ اللیل خلیفۃ، اے میرے پروردگار اگر آج کی رات اس عمل مقاربتی کے نتیجے میں تو میرا جانشین مجھے عطا کرنا چاہتا ہے، فلا تجعل للشیطان فیہ شرکا ولا نصیبا ولا حظا، تو اے میرے پروردگار اس عمل مقاربتی میں شیطان کو شراکت اور نصیب قرار نہ دے۔ وجعلہ مؤمنا مخلصا، اور اس خلیفہ کو، اس ولد کو مؤمن اور مخلص قرار دے، مصفن من الشیطان ورجزہ، اور اسے شیطان کی پلیدی سے خالص قرار دے۔ جل ثناؤک، تیری ثنا بہت عظیم ہے۔ یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 211 ہے، اور حدیث نمبر 774 کے تحت اس روایت کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد الرجل ان یجامع اہلہ، کہ جب کوئی مرد اپنی زوجہ سے معانقہ کرنا چاہتا ہے،
ہم بستری کرنا چاہتا ہے، مقاربت کرنا چاہتا ہے، ازدواجی تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہے، فَلْيُسَمِّ اللَّهَ وَيَدْعُوهُ، تو وہ آغاز میں اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، وَيَدْعُوهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، یعنی اس مقدرات کا اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلْيَقُلْ، اور کہے، اللہم ان قضیت منی اليوم خلفا، اے میرے پروردگار اگر آج کی رات تو میرے لیے خلیفہ کو مقدر کرنا چاہتا ہے، مجھے اولاد دینا چاہتا ہے، فَجْعَلْهُ لَكَ خَالِصًا، تو اسے اپنے لیے خالص قرار دے، اے میرے پروردگار وہ تیرا خالص فرمان بردار بندہ اس دنیا میں آئے۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكًا وَلَا حَظًّا وَلَا نَصِيبًا، اور اس عمل مقاربتی میں شیطان کو شریک، حصے دار، پارٹنر اور اس کا کوئی نصیب قرار نہ دے اس عمل کے اندر۔ وَجَعَلْهُ زَكِيًّا، اور اس مولود کو، اس ولد کو، اس خلیفہ کو زکی یعنی پاکیزہ قرار دے۔ وَلَا تَجْعَلْهُ فِي خَلْقِهِ نَقْصًا وَلَا زِيَادَةً، اور اس بچے کی خلقت میں کسی قسم کی کمی کو اور کسی قسم کی زیادتی کو قرار نہ دے۔ وَجَعَلْهُ إِلَى خَيْرِ عَاقِبَةٍ، اور اس بچے کی عاقبت کو بخیر فرما۔ یہ عزیزان محترم وہ دعائیں ہیں کہ جو انسان نے عمل مقاربتی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تاکہ اللہ اسے جو خلیفہ عطا کر رہا ہے، جو اولاد عطا کر رہا ہے، جو فرزند عطا کر رہا ہے، وہ فرزند صالح ہو۔ اب روایت میں خلیفہ کا کلمہ استعمال ہوا تو ہمارے معاشرے کے لوگ یہ تصور نہ کریں کہ خلیفہ سے مراد یہاں امام معصوم ہے، چونکہ عربی زبان میں یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے عقیدت میں اس قدر افراط کا شکار ہو جاتا ہے کہ بس اوقات ایسے کلمات کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ قرار دینا چاہتا ہوں، تو سمجھتے ہیں کہ خلیفہ شاید فقط امام معصوم ہی ہو سکتا ہے اور امام معصوم کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں عزیزان محترم، عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، کلمات کا استعمال مختلف معانی میں ہوتا ہے، وہاں انسان کو کرینے کی، رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام والدین کو ان نکات کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام والدین جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں اللہ فرزند صالح انہیں عطا کرے، دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس تمام مراحل میں جو اولاد کی پیدائش سے پہلے کے مراحل ہیں مراقبے کے، جو اولاد کا نطفہ ٹھہرنے کے بعد کے مراحل ہیں 9 ماہ کے، اور ان کی پیدائش کے بعد کے جو تربیت کے مراحل ہیں، دعا گو ہیں خداوند متعال تمام والدین کو ان تمام مراحل میں کامیاب سرفراز قرار دے، تاکہ وہ اس دنیا میں ایک صالح اولاد کو جنم دے سکے۔ دعا گو ہیں تمام وہ مائیں جو اس وقت حاملہ ہیں یا وہ تمام جو آئندہ مستقبل میں حاملہ قرار پائیں گی، دعا گو ہیں خداوند متعال ان ماؤں کو اولاد صالح اس دنیا میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان ماؤں کو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اس حمل کے دوران جو بھی تکالیف یہ مائیں اٹھا رہی ہیں، خداوند متعال ان تکالیف کو صبر و تحمل کے ساتھ، جو ہے وہ بردباری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرنے کی ان ماؤں کو توفیق عطا فرما۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان ماؤں کی اولادوں کو امام زماں کے حامیوں ناصروں میں شمار فرما، امام زماں کے منتظرین میں شمار فرما۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔